السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ایک مہاجر ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر گلبرگ میں رکھی گئی؟ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ڈاکٹر مبشر حسن انتقال کر گئے۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد 1967 میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ ڈاکٹر مبشر حسن پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وفاقی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر حسن 22 جنوری 1922 کو پانی پت متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بدرالحسن تھا۔ آپ کی والدہ کا تعلق اردو زبان کی بلند پایہ شخصیت الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سید منور حسن تھا۔ آپ ریاست حیدرآباد دکن میں سرکاری ملازم تھے۔ 1938 میں میٹرک کرنے کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن کے والدین نے مزید تعلیم کے لیے آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور بھیج دیا۔ 1942 میں آپ نے گریجویشن کیا اور 1944 میں آپ اسکالرشپ ملنے کے بعد امریکہ چلے گئے۔ 1947 میں سول انجینئرنگ میں MSc کیا۔ 1955 میں آپ نے سول انجینئرنگ میں امریکہ سے PhD کیا اور پھر لاہور واپس آ کر ملازمت کرنے لگے۔ ڈاکٹر مبشر حسن سیاست میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ میں ایک سیاسی مدبر چھپا ہوا تھا۔ 1967 میں آپ نے ایک سیاسی منشور پیش کیا جس کا عنوان تھا ڈیکلیریشن آف یونٹی آف پیپل، یعنی عوامی اتحاد کا اعلامیہ، جس میں آپ نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ پاکستان میں جمہوری سوشلزم کیسا ہو۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد 10 جنوری 1966 کو ایک معاہدہ روس کے شہر تاشقند میں ہوا جس میں سابقہ سوویت یونین نے ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ تاشقند معاہدے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اختلاف کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے، مگر جب انہیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ رائے عامہ ایوب خان کے خلاف ہے تو اپنے مرشد ایوب خان سے الگ ہو گئے۔ جنوری 1966 سے لے کر نومبر 1967 تک پیپلز پارٹی کے قیام سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی ایک الگ پارٹی بنانے کے لیے مختلف شخصیات سے رابطے کرتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ضرورت تھی ایک ایسے بنیادی فلسفے کی کہ جس پر ایک سیاسی جماعت کی عمارت کھڑی ہو سکے، اور وہ سوشلزم کا فلسفہ اور ایک مکمل سیاسی ڈھانچہ ڈاکٹر مبشر حسن نے فراہم کیا جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ پیپلز پارٹی کی تخلیق کے 3 بنیادی کردار تھے۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو جو سندھی تھے، دوسرے ڈاکٹر مبشر حسن جن کی رہائش لاہور میں تھی اور وہ ایک اردو اسپیکنگ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور تیسرے جناب JA رحیم یعنی جلال الدین رحیم جن کا تعلق بنگال سے تھا۔ جب یہ تینوں ذہن ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی۔ جناب JA رحیم صاحب کا تعلق گو کہ بنگال سے تھا، مگر آپ نے بنگلہ دیش جانا قبول نہیں کیا اور آپ کا انتقال بنگلہ دیش بننے کے بعد 1977 میں کراچی میں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی کہ جو کہ اردو اسپیکنگ خاندان سے تھے۔ لاہور میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لاتعداد خاندان آباد ہیں، انہی میں سے ایک ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا بھی خاندان آباد ہے۔ آپ کے قریبی احباب بتاتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ لاہور میں گزارنے کے بعد آپ اردو میں بات کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی پنجابی بھی انتہائی شائستہ لہجے میں بولتے تھے۔ پنجاب میں مشرقی پنجاب، UP، CP، دہلی اور دیگر علاقوں سے لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان سے ہجرت کی۔ اردو اسپیکنگ نے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے لاہور میں رہنا پسند کیا، جبکہ روہتک، میوات، ہریانہ اور دیگر علاقوں سے راجپوتوں نے پنجاب کے دیگر علاقوں میں رہائش اختیار کی۔ چونکہ پنجاب میں ہجرت کر کے آنے والوں کو نہ تو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ سندھ کی طرح دیہی سندھ اور شہری سندھ کی طرح حقوق غصب کیے گئے، نہ ہی ان کے معاشی مفادات پر سندھ کی طرح ضرب پڑی، اس لیے پنجاب میں ہجرت کرنے والوں کو مہاجر یا کوئی اور شناخت کی اصطلاح استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میری اس ویڈیو کا مقصد عوام کے سامنے اس تاریخی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ایک مہاجر ڈاکٹر مبشر حسن کے ذہن کی تخلیق تھی جو ان کے گھر گلبرگ لاہور میں رکھی گئی۔ وہ 30 نومبر 1967 27 شعبان 1387 ہجری جمعرات کا دن تھا جب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گلبرگ والے گھر پر پاکستان بھر کے تمام سوشلسٹ جمع تھے اور پاکستان کے عوام کی بہتر زندگی اور ایک طویل آمدید کے خلاف ایک جمہوری جماعت کی داغ بیل ڈالنے جا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن مخلص افراد نے اچھی نیت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی، پہلے انہیں فارغ کیا گیا اور فاشزم، ظلم و جبر اور قبضوں کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی۔ جو اس دور میں دولت میں کھیلے ان کے لیے پیپلز پارٹی اچھی تھی اور جو برباد ہوئے ان کے لیے ایک بھیانک خواب۔ آپ 22 دسمبر 1971 سے 22 اکتوبر 1974 تک بھٹو دور میں پاکستان کے وزیر خزانہ رہے۔ اس دوران ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی معاشی پالیسیوں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اختلافات ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دیا۔ 1977 کے بعد جب جنرل ضیاء الحق نے ماشرہ لگایا تو ڈاکٹر مبشر حسن بھی زیر عتاب آئے۔ آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے مصالحت کے لیے 9 جماعتوں کے تحت پاکستان قومی اتحاد سے مذاکرات کر رہے تھے۔ جب ماشرہ لگا تو آپ گرفتار کر لیے گئے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تک اڈیالہ جیل میں 7 سال رہے۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ لاہور کی سڑکوں پر اپنے پرانے ماڈل کی فوکسی کار چلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پاک انڈیا فورم کے سیکرٹری کامران اسلام بتاتے ہیں کہ انتقال سے کچھ 2 سال پہلے وہ یہ گاڑی مرمت کے لیے
किसी मैकेनिक को दी, मगर वो मैकेनिक का नाम पता भूल गए थे। घर पर अलीगढ़ स्टाइल वाला खुले पजामा वाला पजामा और कुर्ता पहनते और मजलिसों में भी खुले पांचों वाला पजामा और कुर्ता पहनते और दीगर तकारीब में भी सफारी या कोट पैंट। घर पर मुलाकात करने वालों के लिए किसी खास प्रोटोकॉल की जरूरत न थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाए पैदाइश कहलाने वाली उनकी सुकूनतगाह वाक़ई गुलबर्ग में थी, जबकि टेम्पल रोड वाली पुरानी कोठी अवामी सरगर्मियों के लिए दे रखी थी, जो पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का दफ्तर रही। 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए जब काम का आगाज किया तो इस खुफिया काम का सरबराह डॉक्टर मुबश्शिर हसन को बनाया। अब ये डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब की जिम्मेदारी थी कि जिसका उन्होंने बड़ी महारत से न सिर्फ आगाज किया बल्कि उसके लिए वसाइल का भी बंदोबस्त किया। डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने अपनी एक तफील रफाकत रखने वाली शख्सियत फर्रुख सुहेल गोवंदी को बताया कि ये जो एटम बम की बात करते हैं फर्रुख, मुझे सबसे पहले इस काम के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और मैं भुट्टो साहब के फैसले के मुताबिक सऊदी अरब गया और शाह फैसल से मिला और एक खती रकम वहाँ से लेकर आया। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए तारीख क़ायद जाने कि पीपल्स पार्टी जिसके घर में बन रही है और पाकिस्तान के दिफा के लिए एटमी प्रोग्राम का आगाज भी एक मुहाजिर डॉक्टर मुबश्शिर हसन कर रहे हैं, तो फिर मेरे दिल में ये सवाल जागा कि कितने बेशरम और कमजोर लोगों के माशरे में हम रह रहे हैं जो हमारे अकाबरीन के इन अजीम एहसानों को भी नहीं मानते, जिन्हें ये जानने की भी जरूरत नहीं और फुर्सत नहीं कि जिस कुर्ते पजामे का मजाक उड़ाते हैं और जिस महाजिर का मजाक उड़ाते हैं उसी के घर में पीपल्स पार्टी बन रही है, जिन्होंने अपनी कौम के लिए अपने जाती घर तक दे दिए और अपने नाम से कोई माल और दौलत नहीं बनाई और अपनी पुरानी फॉक्सी कार भी वो भी किसी मैकेनिक के पास भूल गए। मैं सिर्फ इस बात पर इत्तेफा करूंगा कि वो जो महाजों कहते हैं कि उन्होंने महाजों पर एहसान किया, क्या वो इन एहसानों का कर्ज जिंदगी पर उतार सकते हैं जो इन महाजिर अकाबरीन ने उन पर किए जो महाजरों को भूखा नंगा कहते हैं। डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब का इंतकाल इसी साल यानी 14 मार्च 2020 में 98 बरस की उम्र में हुआ। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे और हमें ऐसे ईमानदार रहनुमा अता करे। अल्लाह हाफिज़।